اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة من ألف مدد. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، بس آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، یسارعون فیہم، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یأتی بالفتح، آ جائے فتح کے ساتھ، اپنی فتح کے ساتھ، او امر من عنده، یا کوئی امر اپنی جانب سے، ویصبحوا، تو یہ ہو جائیں، علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس پہ نادم ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے مومن، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جنہوں نے اللہ پر سخت قسمیں کھائی تھیں، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے عمل نیک ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے واپس ہو جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ایک قوم ایسی، یحبہم، جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اس سے محبت رکھیں گے، أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر نرم خو ہوں گے وہ لوگ، أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر سخت ہوں گے اپنے موقف کے بارے میں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ خوب محنت کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے احکامات کے سلسلے میں عمل کرنے پر کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو موضوع چھڑ گیا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے مومنوں کے سوا اور لوگوں سے دوستیاں لگا رکھی ہیں۔ اس سے قبل جو رکوع تھا، اگر آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں تھا،
اس کے احکامات کے بارے میں تھا، اس کے احکامات کے عمل کے بارے میں تھا۔ یہ اب سامعین اکرام یہ تمام رکوع جو ہے تقریباً نہیں بلکہ سارا رکوع جو ہے، بلکہ ایک آیت زیادہ ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ اب وہ غیر اللہ کی تفصیل کچھ تو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہاں تو قرآن نے کل کے سبق میں جو آخری آیت تھی تو وہ ہدایت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اے مومنو دوست نہ بناؤ۔ انہی کے بارے میں یہ مضمون ہے، یہ تمام مضمون، یہ تمام رکوع اسی بارے میں ہے۔ اور سامعین اکرام میں آپ کو کل بھی میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی تھی کہ مومن کا ملجا و ماوا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کا دوست صرف اللہ، اس کے رسول اور مومن ہوتے ہیں، اس کی دوستیاں اللہ کے واسطے ہوتی ہیں، اس کی دشمنیاں اللہ کے واسطے ہوتی ہیں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن جو ہے صرف اللہ کے لیے دوستیاں رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے۔ وہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے دوستی کی اللہ کے واسطے، دشمنی کی اللہ کے واسطے، اور دیا اللہ کے واسطے، منع کیا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ بات یہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جہاں تم جس منزل کے راہی ہو، اسی منزل کے مسافروں سے دوستیاں گاٹھا کرو اور انہی سے تعلقات رکھا کرو۔ جو تمہارے ہم سفر نہیں ہیں، جو تمہارے ہم مشرب نہیں ہیں، ان سے دوستیاں نہ گاٹھو، ان سے تعلقات نہ رکھو، دلی تعلقات ان سے نہ رکھو۔ آج کا سبق تھوڑی سی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ پر پورا ایمان اور پورا بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کا مطلوب و محبوب و مقصود نہیں ہے۔ یہ دنیا اور دنیا والوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ سامعین اکرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں یا ٹھہر کے یہاں غور کریں، مرض کا یعنی جس کے دل میں دنیا اور دنیا والوں کی محبت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مرض ہے، یہ خالص مومن نہیں ہے، اس کے دل میں مرض ہے نفاق کا، اس کے دل میں دنیا اور دنیا والوں سے محبت کا مرض ہے۔ تو جب یہ دنیا اور دنیا والوں کی محبت جب دل میں بیٹھ جائے سامعین اکرام، اللہ پورا، یعنی ایک شخص کا اللہ، صرف اللہ مقصود نہ ہو بلکہ وہ دنیا کو بھی دیکھتا ہو، تو یہ مرض والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دل میں مرض ہے۔ اور یہ مرض سامعین اکرام میں آپ کو یعنی چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہ تو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت جو ہے دل میں آ گئی، حب دنیا جو ہے،
تو یہ تو ایک مرض لگ گیا، آپ کے دل کو مرض لگ گیا. اب یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ بڑھے گا، کیونکہ اگر آپ اس کی علاج کی فکر نہیں کریں گے، ہر وہ مرض جس کے آپ علاج کی فکر نہیں کریں گے تو وہ بڑھتا رہے گا. اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے نفاق کا. اب یہ اس مرض کی علاج کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اب ظاہر ہے قدرتی طور پر ان کا مرض جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. انسان دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ یعنی انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یعنی انسان کا دل جو ہے پھر زنگ آلود ہوتا رہتا ہے. حب دنیا جب دل میں آ جائے یا ڈیرے ڈال لے تو یہ بڑھتی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے، دو اشیاء کے یعنی کبھی سیر نہیں ہوتے. یعنی دو اشیاء کی کو سے محبت رکھنے والے، ایک دنیا کی محبت والے، دنیا سے سیر نہیں ہوتے، اور دوسرا علم کی محبت والے علم سے سیر نہیں ہوتے. تو یہ مرض جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے. تو اب جب دل میں حب دنیا اور دنیا والوں سے محبت کا مرض آ گیا اور ظاہر کی طرف آپ کی توجہ چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. اب ظاہر پہ آپ زیادہ بھروسہ کرنے لگیں گے. یسارعون فیہم فتری الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم. وہ ایک دوسرے سے بڑھیں گے. یعنی یہود و مضمون کے حساب سے یہ دیکھیں، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، یہاں فے ہے فتری الذین، پس آپ دیکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فتری الذین فی قلوبہم، پس دیکھیں گے آپ. کیا مطلب کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ یہود و نصارہ کی دوستی میں ایک دوسرے سے بڑھتے جائیں گے، ان سے تعلقات میں، ان سے محبت میں، ان پر بھروسہ کرنے میں. یسارعون فیہم یقولون، اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی آفت ہمیں آ نہ لے. زیر نظر آیت جو ہے سامعین کرام، یہ 6 ہجری کا آخر 7ویں کے شروع میں اس کا نزول ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے. اگرچہ صلح حدیبیہ ہو گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، لیکن ظاہر میں مکمل فتح مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی ہے، ابھی مکمل فتح ہونا باقی ہے. تو ان حالات میں جب کہ یعنی وہ لوگ جن کی اللہ کی مدد اور اس کی امداد پر بھروسہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ یعنی مخمسے کی صورت میں ہوں گے کہ یار اسلام کو فتح ہوگی، کہ یہ کافر جو ہیں اس کو شکست دے دیں گے. اگر شکست دے دیں گے اور مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھائی کر دیں گے تو یہ تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں، تو ہم یہود و نصارہ سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مصیبت کے وقت جو ہے ہمارے بچاؤ کی کوئی ترکیب ہو سکے. تو یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم تو یہ تعلقات اس لیے رکھ رہے ہیں، یعنی یہ آپس میں وہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں. مسلمانوں سے تو جب ملتے ہیں وہ ابھی آتا ہے، لیکن آپس میں ملتے ہیں یہ نفاق رکھنے والے، دل میں دنیا اور دنیا والوں پر بھروسہ کرنے والے، کہ ہم تو ان سے محبت اس لیے، ان سے تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی آفت ایسی نہ پہنچ جائے جس سے ہمیں
نقصان کا خطرہ ہو یا ہم ختم ہو جائیں تو ہم وہ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں۔ تو فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده۔ اب اس آیت کے ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے، تفسیر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سامعین اکرام، آج کی یہ تو اس حالات کی حساب سے میں نے آپ کو اس کی تشریح بتائی ہے، لیکن آج جو ہے آپ دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھ لیا کریں کہ کہیں ہم اس کے مصداق ہیں کہ نہیں۔ سامعین اکرام، ہاں ہم اس کے مصداق ہیں، ہم نے بھی، یعنی اگر سچی بات یہ ہے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں اللہ کے راستے کا کوئی راہی نہیں ہے، اللہ کے راستے کا کسی نے انتخاب ہی نہیں کیا ہوا، تو پھر یہ آیات جو ہیں یعنی یہ ان کے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے ان مومنوں کی اور منافقوں کی۔ یہاں تو اب آپ دیکھیں کہ سچے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اللہ کی معرفت کے دعوے دار، یا اللہ یہ کہنے والے کہ ہمارا ایمان رب پہ ہے، ربنا اللہ، یہ کہنے والے بہت کم ہیں لوگ سامعین اکرام۔ ہم سب لوگ دنیا کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ہی پر بھروسہ ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ ٹوٹل ظاہر پرست معاشرہ ہے، دین کو اس نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو یہاں تو کوئی یہ آیت لگتی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو سارا بھروسہ جو ہے ظاہر پر ہے، دنیا اور اہل دنیا پر ہے، سونے پہ ہے، چاندی پہ ہے، بیوی بچوں کی طرف نظر ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب سے محبوب تر ہے۔ اللہ، اس کے پیغام، اس کے رسول کے پیغام، دین کی دعوت، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ تو اب اس کے بارے میں نے آپ کو تو بتا دیا کہ یہ یعنی آپ دیکھ لیں ہماری امیدیں جو ہیں ظاہر والوں سے، صاحبان اقتدار جو ہیں، بھئی یہ وزیر اعلیٰ کا خاص بندہ ہے، بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس آدمی کے پاس جائیں گے، وہ وزیر اعلیٰ سے ہمارا کام کرا دے گا، ہمارا یہ ڈی آئی جی صاحب کا بندہ ہے، یہ آئی جی صاحب کا بندہ ہے، خاص بندہ ہے۔ یہ ان لوگوں سے تعلقات، یعنی دنیا والوں سے تعلقات کو ہم نے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ لیا ہے۔ جو خان خوانین ہیں، آپ دیکھیں کتنے ان کے دم بھرنے والے ہوتے ہیں، جی خان جی خان جی خان۔ تو یہ سامعین اکرام ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کن حالات میں رہ رہے ہیں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور کیا ہونا چاہیے، اور وہ یعنی اسی طریقے سے یعنی قرآن کے جو تلاوت و ترجمہ ہے، اس میں اسی طرح اپنے آپ کو بھی تولنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ایمان کے کس درجے میں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح، مکمل فتح دے دے مسلمانوں کو، او امر من عنده، یا اپنی جانب سے کوئی فتح کے اثرات، یعنی شروعات تو ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت کا نزول ہوئے، تو فتح کی شروعات ہو چکی تھی، دیگر اقوام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھجوائے، ادھر خیبر جا کے خیبر کو فتح کر لیا، دیگر قبائل سے جو قریبی قبائل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدات کر لیے، تو یہ ساری شروعات تھیں فتح کی۔ او امر من عنده، امن ہو گیا، سکون ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی صلح حدیبیہ کے بعد، اور یعنی وہ فتح کے اثرات نظر آنے لگے صاحب نظر
لوگوں کو۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، فعسى اللہ، بس ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ لے آئے، یأتی بالفتح، اللہ تعالیٰ فتح، مکمل فتح دے دے مسلمانوں کو، یا اس فتح کی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ تو پھر یہ کیا ہوگا، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو کیا ہوگا کہ یہ پھر اپنے دل میں نادم ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں کی فتح دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت آ گئی، تو پھر یہ شرمندہ ہو کے رہ جائیں گے کہ یار یہ تو ہم نے باطل پرستوں سے ویسی تعلقات جوڑ لیے تھے۔ اور پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ مکمل فتح سے ہمکنار کر دے گا مسلمانوں کو، تو یہ لوگ جو تھے یعنی ان حالات میں، یعنی 6 اور 7 ہجری کے حالات میں، ان سے باطل پرستوں سے بھی تعلقات رکھتے تھے، اور پھر مسلمانوں سے جب ملتے تھے اور مسلمانوں کو کہ بھئی تم کیوں گئے تھے وہاں یہودی کے محلے میں، اس یہودی سے ملنے تم کیوں گئے تھے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات نہیں ملے کہ یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ تو یہ پھر بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ بھئی میں تو دل سے مسلمان ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کر دے تو پھر مومن کہیں گے، یعنی ان کو شرمندہ دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو اللہ پر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے تھے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سامعین کرام تھوڑی سی یہاں بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، یہ کس کے بارے میں ہے، کس وقت کے بارے میں ہے؟ حبطت اعمالہم کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یعنی شان نزول کے حساب سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جن کے دل میں مرض تھا نفاق کا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اعمال نیک ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں حبط اعمال جو ہے وہ نیک اعمال اس سے مراد ہے۔ بد اعمال تو ضائع نہیں ہو سکتے، بد اعمال تو ضبط نہیں ہو سکتے، اس کی تو ان کو سزا ملے گی، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ان منافقین نے باقاعدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، باقاعدگی سے زکوٰۃ دی ہے، اور اپنے وہ تمام کام جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے تھے نیک کام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اس طرز عمل سے وہ ان کے نیک کام تمام ضائع ہو جائیں گے، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا میں نقصان اس طرح ہوتا ہے سامعین اکرام کہ ایک آدمی نیک اعمال کر رہا ہے تو نیک اعمال جو ہیں انسان کے دل پر سفید داغ لگاتے ہیں، یعنی ہر عمل کا آپ خواہ نیک کر رہے ہیں یا بد کر رہے ہیں اس کے اثرات فوراً شروع ہونا ہو جاتے ہیں۔ تو فوراً کس طرح ہوتے ہیں سامعین اکرام کہ نیک عمل جب کرتا ہے انسان، ایک مومن، ایک گناہ گار مومن میں عرض کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیک اعمال اس کے دل پر سفید داغ ڈالتے ہیں، بد اعمال اس کے دل پہ کالے داغ ڈالتے ہیں۔ اب یہ شخص جو نیک اور بد مکس اعمال کر رہا ہے تو ان کے نیک اعمال کا کوئی اثر اس پر چاہیے کہ وہ سفید داغ پڑ جائے، لیکن سفید داغ نہیں پڑتا، وہ عمل ضائع۔ یہ بات بالکل نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین
اور اس کے احکامات کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ میں سامعین کرام ایسا کرتا ہوں کہ الفاظ بالکل کھول کے بیان کر دیتا ہوں پھر آپ سوچتے رہیں کہ میں نے کس حد تک درست کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ ایک آدمی کا مقصود اگر ذات باری تعالی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا مقصد اس کا دنیا اور ما فیہا ہے، یہ دنیا کے لیے اگر یہ جی رہا ہے، یہ میں آسان کر دے رہا ہوں، اگر یہ اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، محبوب اس کا اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود دنیا ہے، محبوب اس کی دنیا ہے، دنیا اس کی ترجیح ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں یعنی آپ دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ مسلمان لوگوں کا معاشرہ ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ظاہر ہے کچھ نیک اعمال تو ہم کرتے ہوں گے، یعنی جو بظاہر نیک ہیں، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھ لینا، لیکن اب یہ ساری اس پر آپ سوچیں کہ یہ آیت یعنی یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی؟ حبطت اعمالہم، یعنی صرف باطل سے روابط رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور آیا کیا وہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں کیا ان کی کوئی جگہ ہے ہمارے، یعنی ان کے کوئی اثرات ہمارے دل پر ہو رہے ہیں؟ اور یہ بات سامعین کرام یہ بالکل آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کروڑوں کا معاشرہ ہے اور اکثریت لوگوں کی میں کہہ دیتا ہوں کہ نماز پڑھتی ہوگی، اکثریت روزہ رکھتی ہوگی، لیکن اب دیکھیں لاکھوں حاجی جاتے ہیں پاکستان سے، اب حج کے اثرات تو ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن مقصود دنیا ہے، مقصود باطل ہے۔ جب باطل مقصود ہے، آپ کے نیک اعمال کا کیا مقصد ہے؟ آپ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ تو یہ نیک اعمال رسمی طور پر کر رہے ہیں، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے آپ کو نماز کی عادت ڈال دی، آپ نے سوچا تک نہیں یہ نماز میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ تو آپ نے تو دین کو سوچ سمجھ کے اختیار نہیں کیا، آپ نے تو بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمے کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ، ان کے نام لیوا ہیں، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، رسول کی دعوت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول کی دعوت کیا ہے؟ رسول کی دعوت تو آخرت کی طرف ہے، رسول کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے۔ آپ نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے بطور اس کے کہ وہ یعنی آپ نے اللہ کو تو اپنا مقصد واحد نہیں بنایا، آپ کے تو اور بھی خدا ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ سونا چاندی بیوی بچے مال اولاد یہ ساری چیزیں آپ کی خدا بن گئیں، انہی کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، تو پھر کیا مطلب آپ کے؟ اب آپ دیکھیں کہ آیا ٹھیک ہے بالفرض آپ نمازی ہیں، آپ روزہ دار ہیں، نمازی جو ہے نماز کا مقصد کیا ہے؟ یعنی نماز کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان میں تقوی کی روش پیدا کرتا ہے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا نظام جو ہے آپ کے دل کا تزکیے کا ذریعہ ہے، آپ کا دل پاک ہو رہا ہے؟ نہیں، دل میں وہی خباثتیں ہیں،
نہیں، آپ وہی غیر متقی بنے بیٹھے ہیں، آپ میں وہی بے حیائی کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اور برے کاموں کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اثرات آپ پر نہیں ہو رہے۔ حبطت اعمالہم، آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ روزے تو رکھ رہے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہو رہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہو رہے۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے مقصد سے واقف نہیں ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے یعنی اس کے اثرات نہیں ہو رہے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو رہے۔ ضبط اعمال، حبط اعمال۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو کیا ان کا تو نقصان ہو گیا، یہ تو نقصان کرنے والے ہو گئے اپنے آپ۔ سامعین کرام جلدی نہ کریں، ہم تو درس روٹین میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت کو مکمل طور پر سمجھے بغیر ہم اگلی آیت کی طرف دوڑ جائیں۔ نہیں، اس پر ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اور نیک اعمال سامعین کرام اسی میں آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے، کیوں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بات تو وہی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اب یہود و نصارہ سے دوستی تو کسی نظریے کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ تو حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ تو اپنے جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو آفت سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی نصرت پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربانی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر شہادت آ جائے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے، لیکن آپ تو اس سے ڈرتے ہیں، آپ اپنے مال و جان کے نقصان سے ڈرتے ہیں، تبھی تو آپ غیر الباطل پرستوں سے تعلقات رکھ رہے ہیں، باطل پر بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کو بھول کے باطل سے پینگیں بڑھا رہے ہیں، تو حبط اعمال تو پھر ہوگا۔ آپ کا مقصود تو اللہ نہیں ہے، آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے۔ جب انسان کی ترجیح آخرت نہ ہو سامعین کرام، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں، اصل جو چیز ہے وہ ترجیحات ہے۔ آپ نے ترجیح بنا لیا ہے دنیا کو پسند کر لیا ہے، آخرت کو آپ نے ترجیح نہیں بنایا، تو حبط اعمال پھر لازمی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اعمال، نیک اعمال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آپ کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا مجھے حاصل ہوتی رہے، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نیک اعمال کا تو مقصد ہی نہیں رہا۔ نیک اعمال کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے قریب تر ہوتے جائیں، لیکن آپ کا نیک اعمال کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، دنیا آپ کا مقصود ہے، دنیا آپ کو محبوب ہے، اور دنیا ہی کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ تو تکاثر میں لگے ہوئے، تو پھر حبط اعمال تو ہوگا، یہ قدرتی چیز ہے۔ آپ کا اللہ مقصود ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے جو اعمال کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو پھر ایک روایتی چیز بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں بھوکے پیاس روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انہیں اس روزے کے اثرات نہیں ہوتے۔ یعنی روزہ رکھ کے آپ صرف بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، باقی تو روزے کے اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ آپ وہ تقاضے نہیں پورے کر رہے روزے کے، آپ نماز کے تقاضے نہیں پورے کر رہے، تو پھر حبط اعمال تو لازمی ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے، بلکہ آپ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصود اور ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، اور بیچ میں آپ کبھی حج کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں،
کبھی جو ہے آپ نماز کے وقت نماز کے لیے، روزے کے وقت روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن ان تمام کام کرتے وقت آپ کی ترجیح ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اللہ سے آپ کو محبت نہیں ہے، دنیا سے اور باطل پرستوں سے محبت ہے، باطل پرستوں سے اپنے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو جب ایسا حال ہے سامعین کرام، تو پھر تو بات یہ ہے کہ پھر کیا اثرات ہوں گے؟ حبط اعمال، یہ ایک سامعین کرام نقطہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ واحد یہ جگہ نہیں ہے جہاں یہ بات ہوئی ہے۔ سورہ محمد میں اگر آپ اس کی تلاوت کریں اور دیکھیں تو یہ حبط اعمال کا بہت زیادہ اس صورت میں ذکر ہے۔ سورہ محمد میں حبط اعمال کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یعنی سورہ محمد خاص طور پہ میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین له الہدی لن يضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے، خود بھی روکے لوگوں کو بھی روکا، شاق الرسول اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ وسیحبط اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضبط کر لے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں، ایمان اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو سچی اطاعت کرو، پوری اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ولا تبطلوا، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، جھوٹی اطاعت، اللہ کی جھوٹی اطاعت، حضور کی جھوٹی اطاعت، یہ سامعین اکرام ابھی موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جھوٹی اطاعت، سچی اطاعت ہونی چاہیے۔ سچی اطاعت کیسے ہوگی؟ کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں، پھر دین کے مقصد کو پہچانیں، اور پھر اپنے اس مقصد کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اسی کے لیے زندگی وقف کر دیں، اور پھر یہ دین جو آپ کو بتائے اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت شروع کر دیں، تو آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ سامعین اکرام جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے نیک، یا عمل نے یعنی دوبارہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں حبطت اعمالہم ہے نا سورہ مائدہ میں، ان کے اعمال ضائع، تو اعمال بد ضائع نہیں ہوتے، کوئی اسی لفظی اس میں نزاع میں نہ پڑ جائے کہ یہ کون سے اعمال ضائع، یہ نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، حبطت اعمالہم۔ اور یہاں جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جب میرے سامنے آئیں گے جنہوں نے، جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں دنیا اور دنیا کی محبت کا روگ لے کے آئے ہیں، اور میری محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی دنیا ان کی ترجیح تھی۔ سامعین اکرام یہ بہت آسان الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھ جائیں، یعنی جس کی دنیا ترجیح ہے، دنیا یعنی دنیا کی زندگی میں دنیا ترجیح ہے،
تو یہ جو ہے یہ دنیا دار شخص ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے، یہ حقیقی مومن نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس کا ایمان تو ہے لیکن وہ پیسے پر ہے، وہ ظاہر پر ہے، وہ مال و دولت پر ہے، وہ بیوی بچوں پر ہے، وہ گھروں پر ہے، محلات پر ایمان ہے اس کا۔ تو ان لوگوں کے اعمال، یہ سامعین کرام بالکل واضح جو میں آپ کو الفاظ سے ادا کر رہا ہوں، یہ مضمون یہ قرآن کے مضامین ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے باتوں کی لہ میں آ کے کچھ اپنے آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، نہیں، یہ قرآن کے مضامین ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسا شخص جس نے دنیا کو پسند کر لیا، دنیا کو ترجیح بنا لی، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا، ان میں، اور یہ دنیا میں مسلمانی کا دعویٰ کرتا تھا، مسلمانی کے اعمال کچھ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج اس نے بے شمار حج کیے تھے، تو یہ سارے نیک اعمال میں اس کے سامنے لاؤں گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل بھی انہوں نے نیک کیا ہوگا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، ختم۔ سامعین کرام اچھی طرح نوٹ کر لیں اور اس بات پر سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں، جن مساجد میں ہم جا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تکلیفیں گزار رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اڑتی ہوئی دھول بن جائے۔ اور یہ اڑتی ہوئی دھول میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتا دوں قرآن کی روح سے، کہ آپ دین کے کام تو کرتے تھے بعض، لیکن مقصد آپ کا زندگی گزارنے کا دنیا تھی، دنیا مالو تحبون المال حبا جما، مال سے بڑی محبت تھی، بیوی بچوں سے بڑی محبت تھی، دنیا اور ما فیہا سے آپ دنیا دار تھے، آپ دیندار نہیں تھے، آپ اللہ والے نہیں تھے، آپ دنیا والے تھے۔ اللہ آپ کا مقصود نہیں تھا، اللہ آپ کا محبوب نہیں تھا، دنیا آپ کو محبوب تھی، روپے پیسے کی ریل پیل آپ کو اچھی لگتی تھی، اور اسی کے لیے آپ کوششیں کرتے تھے، تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی کے لیے آپ کوشش کرتے تھے، تو کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، پھر یہ ہوگا اڑتی ہوئی دھول، اس کا دھول کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، دھول تو کوئی چیز نہیں ہوتی، دھول کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دھول تو اڑ جاتی ہے، بس ختم ہو جاتی ہے۔ اور سامعین کرام میں آپ کو عرض کروں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، میں آپ کو دوبارہ، عام طور پہ ایسی باتیں بیان نہیں کی جاتی، یعنی ہمیں بیان نہیں کی جاتی، میں یعنی ظاہر ہے میں بھی اسی معاشرے کا، میں بھی بیٹھا ہوں، لوگوں کی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ عام نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا عام نہیں ہے۔ علماء عام، کچھ بعض علماء لارے لپے دے کے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم تو بس جنت کے ٹھیکیدار ہو، اور بس تھوڑا سا عمل کر لو اور بس، ایسا نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار، اعدت للمتقین، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جنت متقیوں کے لیے بنی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں گناہ آلود زندگی بسر کر رہے ہیں،
گناہ آلود زندگی سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ گناہ آلود زندگی ہے۔ بھلے آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، اس گناہ آلود زندگی میں آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، آپ کسی کا مال نہیں کھا رہے، آپ بیواؤں سے اور یتیموں سے محبت کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، لیکن مقصود آپ کا دنیا اور ما فیہا ہے۔ ہمدردی تو دیکھیں، غیر مسلم بھی ہمدرد یعنی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم خیراتیں کرتے ہیں، غیر مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ مسلمان جو ہے اس کا ایمان تو اللہ پہ ہے، اس کا رب تو اللہ ہوتا ہے، اس کا محبوب اللہ ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہیں، اگر کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں کہ ہاں میں شدید محبت کرتا ہوں اللہ سے، اس کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ہم تو قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میں شدید محبت کرتا ہوں۔ جب آپ شدید محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور معبودوں کی بھی آپ عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی شریک بنائے ہوئے، ند شریک، یحبونہم کحب اللہ۔ کیا مطلب؟ شریک کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بت نہیں ہے، آپ کہیں گے نا میرے گھر میں تو کوئی بت نہیں ہے، میں تو کسی بت کی پوجا نہیں کرتا، میں تو ہندو نہیں ہوں۔ ایک تو پتھر کے صنم ہوتے ہیں اور ایک دل کے صنم ہوتے ہیں، دل میں آپ کے ہزاروں بت بنے ہوئے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہماری آستینوں میں تو بت ہیں، ہم نے تو دیکھیں بت کیا، جس سے محبت آپ کرتے ہیں اللہ کے سوا، آپ یحبونہم کحب اللہ۔ اس آیت میں خود ہی تشریح ہے، من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ مشرک ہو گیا، اس نے تو محبت تو صرف اللہ کا حق تھا، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ سے آپ کی محبت شدید ہو گئی تو پھر غیر اللہ سے محبت کا کیا بات ہے؟ تو یہ تو ایسا شخص جو دیگر اشیاء سے بھی اللہ کے برابر محبت کرتا ہے، تو کیا اس کے نیک اعمال جو ہیں ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ جو شدید محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ ایسی ہستیاں اس نے دل کے صنم خانے میں پالی ہوئی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو کیا اس کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے؟ یقیناً ضائع ہوں گے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو آج کی صورتحال جو ہے سامعین اکرام تھوڑی سی زیادہ اس دور سے زیادہ سخت ہے۔ وہ لوگ جو تھے 5 وقت کے نمازی تھے، وہ منافقین جو تھے 5 وقت کے نمازی تھے، زکوٰۃ، نماز، اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ جنگ تبوک کے لیے بھی گیا تھا، جہاد کے لیے بھی قتال کے لیے بھی گیا تھا۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ ہم تو 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں، زکوٰۃ بھی توڑ کے دیتے ہیں، پتہ نہیں دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے۔ بہت سے ایسے لوگ میری نظر میں ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ دے نہیں پا رہے۔ تو یہ سامعین اکرام، یہ آج کی صورتحال تھوڑی سی زیادہ گمبھیر ہے۔ ہماری تو ساری محبت اس میں تو ہے یحبونہم، مشرک کون ہے؟
جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنایا ہے، یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ سے تو ہماری محبت ہے ہی نہیں، ساری محبت دنیا اور دنیا والوں سے ہے، شدید محبت ہے دنیا سے۔ بعض لوگوں کی، سامعین کرام میں عرض کر رہا ہوں، جن کی شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے لیے ہی تمام نعمتیں اور اکرام ہے، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا۔ لیکن جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن کا مقصد زندگی نہیں ہے، تو حبط اعمال تو پھر ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سامعین اکرام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تولیں، قرآن کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں، اپنے اعمال کو تولیں، اپنے ایمان کو تولیں۔ اگر اس میں فرق ہے تو آج روز مہلت ہے، موت کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ آج اصلاح کی گنجائش ہے، اگر ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو فبہا، کرنا چاہتے ہیں تو موقع ہے، چلو تائب ہو جاؤ، رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑو، دنیا سے توجہ ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوز کر لو، اللہ ہی کے لیے جینا سیکھ لو، اللہ ہی کو مقصد حیات بنا لو، اللہ ہی کو محبوب ہستی بنا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔